وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالی ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس میں اللہ نے اپنے بندوں سے خطاب کیا ہے۔ قرآن خطاب ہے، کلام ہے اللہ کا، اور کس سے اللہ کلام کر رہا ہے، کس سے خطاب کر رہا ہے، وہ ہے انسان۔ یہ کتاب پتھروں کی رہنمائی کے لیے نہیں آئی ہے، پہاڑوں کی، پانی کی، شجر ہیں، حجر ہیں، پودے ہیں، جاندار ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، پرندے ہیں، ان کے لیے نہیں آئی ہے یہ کتاب۔ یہ کتاب آئی ہے انسانوں کے لیے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب تمہارا ذکر ہے اور تمہاری قوم کا ذکر ہے۔ اس میں تمہارا تذکرہ ہے، تمہاری قوم کا تذکرہ ہے۔ اس میں تمہاری ہدایت ہے، تمہاری قوم کی ہدایت ہے۔ اس میں تمہاری رہنمائی ہے، تمہاری قوم کی رہنمائی ہے۔ تو جمعہ کا بہترین بیان ہم جیسے طالب علموں کے لیے، اہل علم تو خیر علماء کی بات تو اور ہے نا، ہم جیسے طالب علموں کے لیے جو سٹارٹ کر رہے ہیں دین کو، اللہ کی کتاب کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اور جو سمجھا بھائیوں کے سامنے رکھ دینا، یہی سب سے بہتر ہے۔ ایسے ہی آپ بھی کیا کریں، اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھا کریں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لے گا، جو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے بے رخی برتے گا، غفلت برتے گا، لاپرواہی برتے گا۔ اس میں صرف ایک ہی ذکر نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ بھی ذکر ہے، الحمدللہ وہ بھی ذکر ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، سارے ذکر ہیں۔ استغفار بھی ذکر ہے، درود پاک بھی ذکر ہے، اللہ نے حکم دیا ہے میرے نبی پر درود پڑھو۔ لیکن فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ دو ترجمے ہیں، ایک ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے۔ اللہ تو نقد و نقدی سودا کر رہا ہے، اب یہ بندوں کی طرف سے ہے نا۔ ہم یہاں پہ ذکر کریں گے، یاد کریں گے، اس ماحول میں اس کو یاد کریں گے، وہ کہتا ہے میں عرش پر تمہیں یاد کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔
اور دوسرا ترجمہ جو میرا پسندیدہ ہے، جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو فرمایا وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو بھول گیا اللہ کو، اللہ کی یاد کو بھول گیا۔ اور سب سے زیادہ بندہ کب بھولتا ہے اللہ کو؟ یاد ہے؟ جب اس کے سامنے دو چیزیں آتی ہیں، ایک حلال ہے ایک حرام ہے، وہ فرق نہیں کرتا، اس وقت سب سے زیادہ بھول جاتا ہے۔ سبحان اللہ تو سبحان اللہ، وہ تو مستحب ہے، ذکر مستحب ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، ذکر مستحب ہے، کریں گے ثواب ملے گا، نہ بھی کریں گے تو گناہ نہیں ہے۔ لیکن حلال حرام سامنے آیا تو حلال حرام کی تمیز کرنا فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ یہاں پر تم اللہ کو بھول گئے اور تسبیح ہاتھ میں لے کر روزانہ کا 2000 3000 1000 ذکر کرتے ہو، تذکرے کرتے ہو، دفتر میں رشوت بھی لے لیتے ہو، بجلی کے میٹر آگے پیچھے بھی کر دیتے ہو، گیس کے میٹر بھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، کہیں پہ آگ لگوا دیتے ہو، ریکارڈ ضائع کر دیتے ہو، بیٹی کو حق نہیں دیتے، بیٹوں کے نام جائیداد شفٹ کر دیتے ہو، بھائیوں کا حق مارتے ہو، معاشرے کا حق مارتے ہو، دکان میں بازار میں بیٹھ کر ملاوٹ کرتے ہو، ناپ تول میں کمی کرتے ہو، دھوکہ دیتے ہو، لوگوں کی جائیداد پر قبضہ کرتے ہو۔ ارے جہاں پہ ضروری تھا اللہ کو یاد رکھنا اس وقت کرتے نہیں ہو، تو اللہ نے کیا کہا جو نہیں کرتے پھر؟ تو فرمایا وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جس نے رحمان کے ذکر سے روگردانی کر لی، منہ پھوڑ لیا، غافل ہو گیا، حلال حرام کا موقع آیا نہیں تمیز کی، اتنا زمین مار دیا یار، فرق ہی نہیں کر رہا، تجھے احساس نہیں ہو رہا کہ آگے صحیح ہے یا غلط ہے، اتنا مردہ ہو گیا ضمیر۔ انہی لوگوں کو اللہ نے فرمایا، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، مردہ دل ہے۔ ابھی اس میں بھی شاید آج میں بھی آ جائے گا کہ میرے نبی آپ ان مردوں کو ہدایت نہیں دے سکتے، جن کے کان بہرے ہو گئے، جن کی آنکھیں اندھی ہو گئی، جن کے دل مردہ ہو گئے، ان کو کیسے ہدایت دیں گے آپ؟ وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اور جو رحمان کی یاد سے منہ موڑتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، ہم اس پر شیطان کو لگا دیتے ہیں، اس کے پیچھے شیطان کو لگا دیتے ہیں، جا وہ تیرا شکار ہے۔ جس نے رحمان سے منہ موڑا اس کے لیے حکم ہوا جا وہ تیرا شکار ہے۔ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، پھر شیطان اس کا یار بن جاتا ہے، دوست بن جاتا ہے، ساتھی بن جاتا ہے، ہم مجلس بن جاتا ہے، ہم نوا ہم پیالہ بن جاتا ہے۔ جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، جو حلال حرام کے فرق کو چھوڑ دیتا ہے، وہ بندہ تو کہہ رہا ہے، سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو کہ میرا کاروبار خوب ترقی کر رہا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو مہلت مل گئی، ڈھیل مل گئی، نَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، اس آیت پر ہم پہلے کتنی بار بات کر چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ، یہ حرام کرتے جائیں گے، نجائز کرتے جائیں گے، رشوت لیتے جائیں گے، ملاوٹ کرتے جائیں گے، دھوکہ کرتے جائیں گے، ناپ تول میں کمی کرتے جائیں گے، تنخواہ لیتے جائیں گے، کام نہیں کریں گے، ہم ان کو ترقیاں دیتے جائیں گے۔ نستدرجہم، ہم ایسے ان کو تباہی کی طرف لے کر جائیں گے، من حیث لا یشعرون، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ سمجھے کہ ہم بڑے کامیاب ہیں، یہ سمجھیں کہ ہم بڑے خوشحال ہیں، ہماری بڑی ترقی ہے اس کاروبار میں، ہم ایسے برباد کریں گے۔ استدراج ایسی ڈھیل جو عذاب کی طرف لے کر بندے کو جا رہی ہے۔ تو فرمایا نقید لہو شیطانن، ہم اس کے پیچھے شیطان کو لگا دیتے، فہو لہو قرین، اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ شیطان اب ان کو
ہر راستے، سیدھے راستے سے جو بھی اللہ کا راستہ آتا ہے، جو بھی حلال کا کام آتا ہے، جو بھی جائز کام آتا ہے، یہ شیطان روکتے، نہ یہ نہ کرو، یہ کر لو۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ، اور یہ شیطان ان کو روک دیتے عن السبیل، سیدھی راہ سے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا کامیاب جا رہا ہوں، میں تو ہدایت یافتہ ہوں، میں تو سال کے سال عمرہ بھی کر لیتا ہوں، میں تو دیگ بھی کھڑکا دیتا ہوں مہینے کے مہینے، میں تو کسی ادارے کی مدد بھی کر دیتا ہوں، یتیموں کا، غریبوں کو صدقہ خیرات بھی کر دیتا ہوں، کوئی نہیں، اگر ادھر سے لیتا ہوں تو نیکی بھی تو کرتا ہوں۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ سمجھتے ہیں، بند ہو گیا، اور وہ سمجھتے ہیں، روکتے ہیں شیطان ان کو سیدھی راہ سے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ انسان سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہے، سیدھی راہ پر ہیں، کامیاب جا رہے ہیں، ٹھیک جا رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی شرک میں مبتلا ہے، آپ دیکھتے ہیں کوئی بدعت میں مبتلا ہے، آپ دیکھتے ہیں کوئی گمراہی میں مبتلا ہے، لیکن اس سے بھی تو پوچھو، وہ کہتا ہے سب سے زیادہ حق پر ہوں ہی میں ابھی جمعہ سے پہلے شاہ صاحب سے بات کر رہا تھا، وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء وہم یتلون الکتاب، ارے اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، عیسائی بھی، یہودی بھی، وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے، وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ کہانی سنا دی کہ کافر اور یہودی اور عیسائی ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگاتے، دونوں اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، اور اگر تم بھی اللہ کی کتاب پڑھ کر دوسروں پر یہی فتویٰ لگاؤ تو تیرے اور یہودی عیسائی کے درمیان فرق کیا رہ جائے گا؟ یہ کتاب ہدایت ہے، اللہ کی ہدایت آئی ہے اس کتاب میں، اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہے، تقریریں کرنے کے لیے، بیانات کرنے کے لیے، باتیں کرنے کے لیے صرف نہیں ہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا، اللہ فرماتے ہیں پھر وہ وقت آئے گا کہ وہ بندہ مر کر ہمارے پاس آ جائے گا جس نے ہمارے ذکر سے، ہماری یاد سے، ہماری ہدایت سے، ہمارے دین سے، حق سے منہ موڑا تھا، اور اس منہ موڑنے کی بے رخی کی ہم نے سزا یہ دی کہ شیطان کو اس کے پیچھے لگا دیا تھا، شیطان نے پھر اس کو ہر نیک کام سے روک دیا تھا، اور بندہ اپنے آپ کو بڑا کامیاب سمجھتا رہا۔ اب یہ جب مر کر آئے گا ہمارے پاس، حتی اذا جاءنا، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا بندہ، قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، اس وقت شیطان کو، جو ساتھی ہم نے لگایا اس کا ساتھی وہ بھی ساتھ ہوگا، اس کو ایک زبان میں ہمزاد بھی کہتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے، تو فرمایا اس وقت کہے گا اپنے شیطان ساتھی سے، یا لیتنی، یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، ہے کاش میرا تیرا کبھی ساتھ نہ ہوا ہوتا، میرے اور تیرے درمیان بعد مشرقین ہوتا، میں مشرق میں ہوتا تو مغرب میں ہوتا، میں مغرب میں ہوتا تو مشرق میں ہوتا، تیرا میرا کبھی قرب نہ ہوا ہوتا، تو نے تو مجھے برباد کر دیا، کیونکہ نتیجہ آ جائے گا نا۔ ایک کلاس میں بچے پڑھتے ہیں، لائق انٹیلیجنٹ، اوپر کے نمبر لینے والے ہیں، کوئی ایک آدھ نشئی ہوتا ہے، وہ دوسرے کو ساتھی بنا لیتا ہے، نتیجہ آتا ہے 0۔ اس وقت وہ کہتا ہے کاش میں نے اس کو ساتھی نہ بنایا تھا، یہ خود تو نالائق تھا، مجھے بھی بیڑا غرق کر دیا میرا بھی۔ فرمایا قال، اس وقت وہ بندہ کہے گا یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، ہے کاش اے شیطان میرے اور تیرے درمیان تو مشرق مغرب کا فاصلہ ہوتا، میں تیرے سے اتنا دور ہوتا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد بندہ کہے گا میں مشرق میں ہوتا تو مغرب میں شیطان ہوتا تو میں اس کی طرف ایک قدم نہ بڑھاتا، دور ہوتا ہے اس سے، دنیا میں سینے سے لگا رکھا ہے۔ ارے رشوت لینے والا شیطان کو سینے سے لگائے بیٹھا ہے،
नाप तोल में कमी करने वाला, मिलावट करने वाला शैतान को सीने से लगाए बैठा है। दूसरों के हक मारने वाला, जुल्म करने वाला, नमाज से गफलत करने वाला, फराइज अदा ना करने वाला शैतान का मुक्तदी बना बैठा है। आज क्योंकि आज उसके दोस्ती में मज़ा है। जितने भी नाजायज़ काम है उनमें कशिश है, उनमें मज़ा है। और लेकिन ये मज़ा भी मेरे भाइयों ईमान की कमज़ोरी की वजह से है। जब ईमान सही हो जाता है, ईमान मजबूत हो जाता है, तो नेकी में मज़ा आने लग जाता है। नेकी मज़ा देती है। वो मशहूर वाक़या ना कि दो बंदे थे, नमाज का वक्त हो गया, एक मस्जिद की तरफ अंदर आ गया, दूसरा नहीं नमाज पढ़ता था, बाहर खड़ा हो गया। इंतज़ार बड़ा जानलेवा होता है। आखिर उसने आवाज़ लगाई, किसने पकड़ रखा तुझे, बाहर निकल ही नहीं रहा। उसने अंदर से आवाज़ लगाई, जिसने तुझे बाहर पकड़ रखा उसने मुझे अंदर पकड़ रखा है। जो तुझे अंदर नहीं आने देता वो मुझे बाहर नहीं जाने दे रहा। ये ईमान की बात है। बात सारी ईमान की है। ईमान हमारे सही हो जाए, हमें नेकियों में मज़ा आने लग जाए। और दीन तब भी बनता है जब नेकी में आपको मज़ा आने लग जाता है। मजहब और दीन में फ़र्क है, उलमा फरमाते हैं। मजहब इबादत को कहते हैं, पूजा पाठ को कहते हैं। दीन नहीं बनता। दीन बनता है जब तुम्हारी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो जाए, अब ये दीन होगा। तुम्हारा जीना मरना इबादत सब दीन के मुताबिक हो जाए। तो फरमाया या लैतनी काला, उस वक़्त कहेगा है काश। आज तो उसको सीने से लगाया हुआ है, हराम का माल आ रहा है, पकड़ लेता, दूसरों को पता भी नहीं लगने देता, हवा भी नहीं लगने देता, हत्ता कि बीवी को भी, बच्चों को भी खबर नहीं होने देता। उस वक़्त कहेगा है काश तू मशरक में होता, मैं मगरब में होता, तेरे से दूर होता, तेरे मैं नज़दीक भी ना आता। तेरे कुर्ब ने तो मुझे बर्बाद कर दिया। फबीसल करीन, तू बहुत बुरा साथी है। दुनिया में बड़े अच्छे यार होते हैं ना, क़यामत के दिन शैतान से बदतर कोई दोस्त है? शैतान को भी बंदा कहेगा तू बहुत बुरा साथी है। जिसने तुम्हारे लिए अट्रैक्शन रखी थी, जो तुम्हारे लिए फैसिलिटेटर था गुनाह का, गुनाह करवाने की तरगीब देता था, तुम्हारे ज़हन को माइल करता था, तुम्हारा दिमाग बनाता था, तुम्हें गुनाह की तरफ माइल करता लेकर आता था। अरे इतने बड़े मौसम को क़यामत के दिन कहोगे फबीसल करीन, तू तो बहुत ही गंदा साथी है यार, तू तो बहुत बुरा साथी है। इसलिए कि नतीजा आ चुका, अब मोहलत नहीं है। वलन यनफ़अकुमुल यौमा इज़ ज़लमतुम, अल्लाह फरमाएगा उस दिन दुनिया में तुम एक दूसरे के साथी बने रहे, कुफर और शिरक पर, गुनाहों पर एक दूसरे के साथी बने रहे, तावन करते रहे। आज तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं देगा। आज ये बरत का इज़हार, मेरा इससे कोई तल्लक नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। वो कहता मेरा इससे कोई तल्लक नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। जब फ़ायदा होना था दुनिया में कहते मेरा गुनाह से कोई तल्लक नहीं है। फतह मक्का के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज से हिजरत ख़त्म। हाँ, एक हिजरत बाकी है। मक्का से मदीना की तरफ हिजरत ख़त्म, मक्का फतह हो गया, वहाँ पे भी इस्लामी हुकूमत आ गई। हिजरत तो थी दारुल हरब, दारुल कुफर से इस्लाम की तरफ, दारुल इस्लाम की तरफ। तो वो जब ख़त्म हो गया, दोनों जगह इस्लाम ही इस्लाम हो गया, तो हिजरत ख़त्म होगी, मकसद ही ख़त्म हो गया। फरमाया आज के बाद ये हिजरत तो ख़त्म होगी, लेकिन एक हिजरत क़यामत तक बाकी है। उस हिजरत का मज़ा तुम क़यामत तक ले सकते हो। हर ज़माने में वो हिजरत है, और वो हिजरत है गुनाहों को छोड़ देना। ये हिजरत थी कुफर के घर को छोड़ देना, इस्लाम के घर की तरफ जाना। वो हिजरत है गुनाहों को छोड़ देना और इताअत की तरफ आना, और वो हिजरत क़यामत तक जारी है। उस हिजरत का मज़ा आज भी हम ले सकते हैं, उस हिजरत का सवाब आज भी हम हासिल कर सकते हैं जो क़यामत तक के लिए जारी है। फरमाया वलन यनफ़अकुमुल यौमा, अल्लाह फरमाएगा आज एक दूसरे से बेजारी का इज़हार कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं। इस ज़लम तुम, जबकि तुम दुनिया में साथी बने रहे जुल्म के एक दूसरे के, न कुम फिल अज़ाब मुश्तरकून,
तुम अजाब में साथी हो। अब अजाब में तुम सारे एक दूसरे के साथी हो। अन्नकुम फिल अजाब मुश्तरकून। आज बरत का इजहार कर, मेरा इससे कोई तल्लक नहीं, कोई फायदा नहीं। बरत का इजहार करना था, लाताल्लुकी का इजहार करना था, दूरी इख्तियार करनी थी, बोध इख्तियार करना था, दुनिया में करना था। दुनिया में एक दूसरे की दोस्ती से फायदा उठाते रहे, एक दूसरे के यार बने रहे। तुमने देखा ही नहीं जिसके साथ मैं चल रहा हूं ये शराबी है, जानी है, सूदी है, रिश्वतखोर है, हराम खोर है, चोर है, डाकू है, वादा खिलाफी करने वाला, झूठ बोलने वाला, धोखा देने, कभी देखा ही नहीं तुमने। अलमरउ अला दीन खलीलिही फलयंजुरिल मरउ मन युखालिल। हदीस में आता है कि बंदा अपने दोस्त के दीन पर होता है, इसलिए बंदे को सोच विचार करके दोस्त बनाना चाहिए। क़यामत के दिन उसी के दीन के साथ उसको उठाया जाएगा। आज हम देखते ही नहीं, न रिश्तेदारी करते हुए, न सियासत करते हुए, न कारोबार करते हुए, न तजारत करते हुए, कहीं देखते ही नहीं हम कि जिसके साथ हम ताल्लुक बना रहे हैं, रिश्ता बना रहे हैं, जीना मरना इकट्ठा कर रहे हैं, उसने दीन अपने का हुलिया क्या बना रखा है। और दीन अपने का नहीं, हमारे दीन का हुलिया उसने क्या बना रखा है। तो फरमाया वली यनफाकुमुल यौमा, ऐ लोगो आज बरत का इजहार तुम्हें कोई फायदा नहीं देगा। इस ज़लम तुम जबकि तुम जुल्म करते रहे, अन्नकुम फिल अज़ाब मुश्तरकून, तुम अजाब में इकट्ठे रहोगे। अफ अंत तुस्मिउ सुम्मा, ये मैं बात अभी कर चुका हूँ। ऐसे लोगों के दिल मुर्दा हो जाते हैं, दिल पर मोहर लग जाती है। तो ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाते हैं ऐ मेरे नबी अफ अंत तुस्मिउ सुम्मा, कि आप इन बहरों को सुनाएंगे जिन्होंने कान बंद कर लिए हैं, चीजें ठोंक कर कान बंद कर लिए, आप इनको सुनाएंगे। और तहदिल उम्या, या आप इन अंधों को हिदायत देंगे। अरे जो हलाल हराम में फर्क ही नहीं कर रहा, इसको आप क्या बताएंगे ये नजायज है, ये नजायज, ये जायज है, ये नजायज है। हलाल हराम में फर्क के मौका पर अंधा बन गया, सही और गलत बात के सुनने पर बहरा बन गया। वमन कान फी ज़लालिम मुबीन, और ये खुली गुमराही में जो है इनको आप हिदायत कैसे देंगे। फ़इम नज़हबन नबिका, ऐ मेरे नबी अगर हम आपको ले भी जाएं दुनिया से, अब ये नबी को हौसला दिया जा रहा है कि मामला होगा क्या। फ़इम नज़हबन नबिका, अगर हम आपको ले भी गए दुनिया से, फ़इन्न मिनहुम मुंतक़िमून, तो इनसे हम इंतकाम लेकर रहेंगे। ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाते रहे, उनके साथ कुछ भी ना हो। वइन्न मिनहुम मुंतक़िमून, हम इनसे इंतकाम लेंगे। और ये इंतकाम का फिक्रा हर गुनाहगार को याद रखना चाहिए जो अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाता है, कि अल्लाह का ऐलान है फ़इन्न मिनहुम मुंतक़िमून, हम इनसे इंतकाम लेकर रहेंगे। अल्लाह इतना कमज़ोर नहीं है, अपने करम और फजल से ढील अगर दे दे, मोहलत दे दे, तौबा का मौका दे दे, तो उसको अल्लाह की कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए। और नुरियन्नकल्लज़ी वअदनाहुम, ये हम आपकी ज़िंदगी में ही आपको दिखा दें जिस अजाब का हमने इनसे वादा किया है। फ़इन्ना अलैहि मुक़्तदिरून, हम इस पर पूरी कुदरत रखते हैं। तो अब आ गया ऐ मेरे नबी फ़स्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैका, ये आयत मैंने आपके सामने तिलावत की थी। मेरे नबी आप तो कायम रहो, फस्तमसिक बिल्लज़ी उहिया इलैका, जो आपकी तरफ वही किया गया है। ये वही के जरिए आई है किताब। फस्तमसिक बिल्लज़ी उहिया इलैका, नबी को हुक्म हो रहा है कि इस पर कायम रहना है। फस्तमसिक बिल्लज़ी उहिया इलैका, मजबूती से थाम लो, इस पर कायम रहो, उस किताब पर जो कुरान पर जो आपको वही के जरिए भेजा गया है। इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम, यकीनन इस पर थाम कर रखोगे तो आप सीधे रास्ते पर हो, हिदायत पर हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तारक्तु फीकुम अमरैन, तवज्जो से सुनिएगा,
लोगों मैं तुम्हारे अंदर दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं। कितनी चीजें? लोगों मैं तुम्हारे तारक्तु फीकुम अमरैन, दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं। मैं दुनिया से जा रहा हूं लेकिन दो चीजें तुम्हारे दरमियान मौजूद हैं। लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा, तुम जब तक इन दो चीजों को पकड़े रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे। लन तज़िल्लू, हरगिज़ गुमराह नहीं होगे। लाम नून वाला जिसके साथ लग जाता है ना, ये अरबी का लफ्ज, इसका मतलब होता है कि हरगिज़ नहीं होगे तुम गुमराह। तराक्तु फीकुम अमरैन, दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं। लन तज़िल्लू, तुम हरगिज़ गुमराह नहीं होगे। मा तमस्सक्तुम बिहिमा, जब तक इनके साथ लगे रहोगे, जब तक इनको सीने से लगाए रखोगे, जब तक इन दो चीजों को थामे रहोगे, जब तक तुम इन दो चीजों से चिमटे रहोगे, जब तक तुम इन दो चीजों के साथ लगे रहोगे। दो चीजें क्या हैं? किताब अल्लाह व सुन्नत रसूलिही। फरमाया उनमें से एक चीज अल्लाह की किताब कुरान है और दूसरी अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। आज तो बड़े हम ना, तेरे होते जन्म लिया होता, हमें बस नातें भी, वो भी गज़लिया अंदाज में, वो भी गाने के अंदाज में हमें पढ़ने का, जज्बाती अल्फाज से बंदा मसूर हो जाता है। अल्लाह के रसूल चले गए, हर एक का ईमान नबी की मोहब्बत है, हर मोमिन मुसलमान का ईमान। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। फरमाया तुम में से कोई भी उस वक्त तक मोमिन ही नहीं हो सकता, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब तक मैं उसे प्यारा ना हो जाऊं, उसके बाप से भी, उसकी औलाद से भी, सारे इंसानों से भी, हत्ता कि उसकी अपनी जान से भी जब तक मैं प्यारा ना हो जाऊं, तब तक तो मोमिन ही नहीं हो सकते। चले गए अल्लाह के रसूल। फरमाया दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं और साथ अल्लाह के रसूल की गारंटी है। ये मैं नहीं कह रहा कि मेरी गारंटी है, ये अल्लाह के रसूल की गारंटी। वलन तज़िल्लू, हरगिज़ गुमराह नहीं होगे अगर इन दो के साथ लगे रहोगे। क्यों नहीं मानने को तैयार मुसलमान कि गुमराही से बचने के दो ही तरीके हैं जो हमारे नबी ने बता दिए थे हमें? किताब अल्लाह व सुन्नत रसूलिही, अल्लाह की किताब, उसको समझ कर पढ़ना, अल्लाह की किताब को ठहर ठहर कर पढ़ना, मजा लेकर पढ़ना। ऐसे पढ़ना कि मजा आने लग जाए। कोई और काम की तरफ मतवज्जो करो तो थोड़ी सी दिल में उसके खिलाफ ठेस महसूस हो कि ये मुझे क्यों बुला रहा है। किस लिए? इसलिए कि जब मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, मैं अल्लाह से बातें कर रहा हूँ, अल्लाह की सुन रहा हूँ, अल्लाह सुना रहा है, मैं सुन रहा हूँ। जब मैं नमाज पढ़ रहा हूँ तो मैं अल्लाह को सुना रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरा रब मेरी सुन रहा है। दोनों चीज़ों में मज़ा नहीं आता कि हम उस कैफियत को महसूस नहीं कर पा रहे। फस्तमसिक बिल्लज़ी उहिया इलैका, तो ऐ मेरे नबी मजबूती से थाम लो उस कुरान को जो वही किया गया आपकी तरफ। इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम, यकीनन आप सीधे रास्ते पर है। व इन्नहु लज़िक्रुल लका व लिकौमिक, और ये कुरान तुम्हारा जिक्र है, तुम्हारा वजीफा है, तुम्हारी नसीहत है, तुम्हारी याद दहानी है और तुम्हारी कौम की याद दहानी है। व इन्नहु लज़िक्रुल लका व लिकौमिक, कौम को कुरान में नसीहत है। फरमाया ये तुम्हारा वजीफा है। अरे इसको थोड़ा 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 रोजाना पढ़ो, तुम्हारा वजीफा जारी रहेगा। ये तुम्हारा जिक्र है। अल्लाह का जिक्र करना चाहते हो तो कुरान से बड़ा जिक्र कौन सा है?
وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ۔ اے میرے نبی، یہ آپ کی بھی نصیحت ہے، آپ کی بھی یاد دہانی ہے، آپ کے لیے بھی ذکر ہے، آپ کا بھی وظیفہ ہے، اور آپ کی قوم، آپ کی امت کا بھی یہی وظیفہ ہے۔ اور امت نے قرآن کو خریدا بازار سے اور جا کر دالان میں رکھ دیا، اس پر غلاف پر غلاف، غلاف پر غلاف چڑھتے جا رہے ہیں، غلافوں کی منت مانی جا رہی ہے، اس پر غلاف پڑھتے جا رہے ہیں اور اس کو کھول کر پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، اور اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ قرآن کو رخصتی پر چھتری بنا دیا گیا۔ ارے اس لیے نازل ہوا تھا قرآن، کتاب ہدایت ہے۔ ارے جب قرآن کو ایسے چھتری بنایا تھا، کاش قرآن کے نیچے عمل بھی پورا سنت کے شریعت کے مطابق ہو رہا ہوتا، پھر بھی کوئی افسوس نہیں تھا۔ اوپر قرآن ہے، نیچے شیطان ناچ رہا ہے، کیا کر دیا؟ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ۔ اے میرے محبوب، یہ آپ کا بھی ذکر ہے قرآن، اور آپ کی قوم کا بھی یہی ذکر ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، پوچھا جائے گا تم سے کہ تم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں اپنی طرف سے کہہ رہا۔ اور تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اچھی سے اچھی درخواست لکھانے آپ منشی کے پاس جاتے ہو، اچھی تحریر لکھواتے ہو، صاف املا کرواتے ہو، کمپیوٹر کاپی نکلواتے ہو، اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے۔ اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے تمہارے پاس وسائل ہی نہیں تھے، ذریعے ہی نہیں تھے، شوق ہی نہیں تھی، لگن ہی نہیں تھا، اس لیے کہ تمہیں مرنا ہی بھولا ہوا تھا، تمہیں یاد ہی نہیں تھا کہ میں نے مرنا بھی ہے، مر کر واپس بھی جانا ہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ۔ انشاءاللہ ابھی بیان تو جاری ہے، انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد اسی اللہ کی ذکر اور اللہ کی یاد اور اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھنے کے سلسلے میں ہر جمعے کو مغرب کی نماز کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں۔ آپ بھی کوشش کریں، اپنے اپنے گھروں میں آباد کریں ذکر کی مجلس سے، اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھیں، ایک ایک آیت اچھے سے اچھے انداز میں، جتنا آپ کو، جیسا آپ کو آتا ہے ویسے انداز میں اچھا سے اچھا اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، پھر اس کا ترجمہ اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر اس میں سے جو مطلب نکلتا ہے اس پر توجہ دیں کہ اس میں کیا پیغام دیا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے، کوئی کام کرنے کا حکم ہے یا کسی کام سے رکنے کا حکم ہے، اور پھر اپنے آپ کو کنگالنا کہ اس کام کے معاملے سے یا اس رکنے کے کام کے معاملے سے میرا معاملات کیا ہیں، میرا طرز زندگی کیا ہے، مجھے اب کیا تبدیلی کرنی ہے، تبدیلی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ ایسے قرآن کو پڑھیں، تھوڑا پڑھ لیں، سمجھ کر پڑھ لیں، سوچ بچار کریں، اپنی بیوی کو ساتھ بٹھائیں، اپنے بچوں کو ساتھ بٹھائیں، ان کو 5 منٹ کی قربانی دے دو بیٹا، 10 منٹ کی قربانی دے دو، صرف 10 منٹ میں آپ سے مانگتا ہوں روزانہ کے لیے، اپنے بچوں سے 10 منٹ مانگیں۔ میں آپ کا باپ ہوں، میں آپ کا سربراہ ہوں، میں آپ کے لیے کماتا ہوں، آپ کی روزی کا، آپ کے چین کا، آپ کے سکون کا، آپ کی راحت کا، آپ کی کامیابی کے لیے میں نے دن رات ایک کر دیا ہے۔ اب میں کیسے غافل ہو جاؤں کہ تم جہنم میں کوئی چلا جائے اور مجھے اپنے اولاد کی فکر ہی نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور بے شک ہم نے بھیجا تھا موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، انہوں نے جا کر کہا کہ اے فرعون، میں رب العالمین کا ایلچی ہوں، اس کا رسول ہوں، اس کا پیغام بر ہوں، پیغام لایا ہوں تیرے نام۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا، پھر جب موسیٰ ان کے پاس آئے ہماری نشانیاں لے کر، اذا ہم منہا یضحکون، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، دین والوں کا مذاق کوئی نئی بات تھوڑی ہے یار۔
جو استہزاء، جو مذاق، جو اذیتیں، جو شدت، جو سختیاں اللہ کے رسولوں اور نبیوں پر رہی ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی حرکت ہمارے پاس آ جائے تو ہماری انا کہیں کی کہیں پہنچ جاتی، میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ ارے اس سے زیادہ ہوا تھا اللہ والوں کے ساتھ۔ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، یا رسول اللہ، مکے کا دور تھا، سختی کا دور تھا، ارے اف تک کرنے کی اجازت نہیں تھی، کفار ہاتھ اٹھاتے تھے تو جواب دینے کی ضرورت، روک بھی نہیں سکتے، ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ ابھی ایمان کی بلڈنگ تعمیر ہو رہی تھی، ابھی عقیدے کی بلڈنگ تعمیر ہو رہی تھی، ایمان اور عقیدے کا محل ابھی زیر تکمیل تھا، اس لیے کہا کہ ابھی نہیں کچھ ہاتھ اٹھانا، ابھی کچھ نہیں جواب دینا۔ تو ایک صحابی نے کہ یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کریں کہ آسانیاں عطا فرمائے۔ کسی نے دیکھا ہوگا کہ بلال کو پتھروں کے نیچے تپتی دھوپ میں رکھ دیا گیا ہے، دہتے انگاروں کی طرح پتھر ہیں جن کے نیچے دبا ہوا ہے، رسی سے گھسیٹ رہے لوگ اور پتھر مار رہے ہیں، کسی نے دیکھ لیا ہوگا۔ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کیجئے۔ آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، تمتما اٹھا، فرمایا ابھی سے ہمت ہار گئے، ابھی تو تمہارے اوپر وہ وقت ہی نہیں آیا ہے جو پہلی امتوں پر گزرا تھا۔ ہمارے لیے بڑا آسان دین ہے۔ ارے دین کا مفہوم، مطلب عمل کی جرت اور جسارت پوچھنی ہے تو فلسطین میں چلے جائیں، انڈیا میں چلے جائیں، ہندو کیا کر رہے ہیں، برما میں چلے جائیں، پتہ چل جائے گا مسلمان ہونا کیا معنی رکھتا ہے۔ ارے موجوں میں ہو، اللہ کا شکر ادا کرو، نہ کوئی تمہیں نماز سے روکتا ہے، نہ کوئی تمہیں زکوٰۃ سے روکتا ہے، نہ کوئی تمہیں حج سے روکتا ہے، نہ تمہیں روزوں سے کوئی روکنے والا ہے۔ تمہاری مسجدیں آباد ہیں، تمہاری اذانیں آباد ہیں، تمہارے بیان آزاد ہیں، تمہارے دین کی تبلیغ آزاد ہے۔ ان سے پوچھیں جنہیں اللہ کا نام لینے کی اجازت نہیں تھی۔ یا رسول اللہ، آپ فرمایا ابھی تم پر تو وہ وقت ہی نہیں آیا، پہلی امتوں پر جو گزرا، پہلی امتوں پر کیا گزرا؟ فرمایا ایک شخص کو لایا جاتا تھا، اس کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا اور اس کے سر پر آری رکھ کے اس کے جسم کو چیر کر 2 حصے کر دیا جاتا تھا، پھر بھی اس کے دین کو نہیں ہٹایا جا سکتا تھا، وہ پھر بھی دین پر قائم رہتا تھا۔ اور کسی کو زمین میں گاڑا جاتا تھا، لوہے کی کنگھی لا کر اس کی ہڈیوں پر پھیر کر جلد اور گوشت ہڈیوں سے ہٹا دیا جاتا تھا، نوچ لیا جاتا تھا، لیکن یہ اذیت بھی اس کو دین سے نہیں ہٹا سکتی تھی، یہ اذیت بھی اسے دین سے نہیں ہٹا سکتی تھی۔ آج نزلہ زکام ہے تو ہماری نمازیں ختم، جی میری طبیعت نہیں صحیح، اب تنخواہ لگی ہوئی ہے، جی گزارا نہیں ہوتا، اوپر والے نیچے والے نہ پکڑے تو گزارا نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، میری طالب علم کی سوچ میں آج کا سب سے بڑا جہاد یہی ہے، حلال حرام کی تمیز کرنا، حلال حرام کی تمیز کرنا، قول میں، فعل میں، بولنے میں، کھانے میں، پہننے میں حلال حرام کی تمیز کرنا۔ وہ تمیز ختم ہو گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ العزیز پھر حاضر ہوں گے، کوشش کیجئے گا سب آنے کی، اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے۔